صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خواہشات سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ہر صحابی کچھ نہ کچھ تمنائیں، خواہشات سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات بیان کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، دیگر صحابہ مختلف مواقع پر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں چند خواہشات کا بیان کیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان 3 خواہشات کا ذکر کیا کہ جن پر صحابہ بھی ناز کیا کرتے تھے۔ صحابہ بھی کہتے تھے کہ صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشات ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان خواہشات کو پورا کر دے۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، ہر مسلمان، ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی سے دین سے دوری، جہالت کی وجہ سے ہماری خواہشات صرف دنیا، مال کمانا، مال کی حس، مال کی لالچ، مگر ان پاکیزہ ہستیوں کا حال دیکھیں، ان کی خواہشات کیا تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اپنی خواہشات بیان کرو۔ عرض کیا پہلی خواہش النظر الی وجہک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ والضحیٰ آپ کا ہو۔ کیسی خواہش ہے؟ حضور کے دیدار سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہی خواہش ہماری ہونی چاہیے، یہی خواہش ہر سنی عاشق رسول کی ہونی چاہیے، اور یہ خواہش صدیق اکبر دے رہے ہیں، النظر الی وجہک، آنکھیں میری، چہرہ والضحیٰ آپ کا، یعنی حضور کی محفل سجی ہو، سرکار سامنے بیٹھے ہو، صدیق اکبر کا کام یہ کہ بس حضور کو دیکھتے ہی رہے، کوئی اور کام نہ ہو۔ یہ جانتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنا ہے۔ یہی نیکی تو تھی جس نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ امتی بنا دیا ہے۔ یہی نیکی تو تھی کہ وہ صحابی جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، ابھی ایمان لایا، میدان جہاد میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، کوئی نیکی نہ کر سکا، مگر علماء کہتے ہیں یہی صحابی جس نے کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی، خالی مصطفیٰ کو دیکھا، یہ غوث اعظم جیلانی سے بھی افضل والا ہے۔ وہ غوث اعظم جن کے 90 سال کی زندگی رب کی عبادت میں، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں گزری ہے، جنہوں نے کمال کی اللہ کی عبادت کی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء ان کی عبادت پر، ان کی غلامی پر، ان کے مرید ہونے پر اپنے آپ پہ ناز کرتے تھے۔ اس غوث اعظم جیلانی سے بھی وہ صحابی افضل والا ہے جس نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کروڑوں درجے یہ غوث اعظم جیلانی سے بھی افضل والا ہے۔ کس نیکی نے افضل کیا اسے؟ حضور کے دیدار نے۔ ایمان لا کر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو صحابی کو بھی افضل والا بنا دیتی ہے۔ اس کی تمنا کی کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ النظر الی وجہک، میری پہلی تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو۔ اور پھر دیکھیں تمنا سچی ہو نا تو اللہ پوری بھی فرما دیتا ہے، اور جو تمنا صدیق اکبر نے کی میرے کریم رب نے اس کو پورا بھی فرمایا۔ ازالۃ الخفا اور دیگر سیرت کی تقریباً کتابوں میں لکھا ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کو ہر صحابی نے دیکھا، اس کا انکار نہیں ہے، مگر جس طرح صدیق اکبر نے دیکھا نا اس طرح کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکار اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ایک منٹ آنکھوں کو یوں روک لیں اور سامنے والے کے چہرے پہ ڈالیں، ہم ڈال سکتے ہیں۔ اس کی علماء نے ایک آسان سی مثال دی، جیسے سورج دوپہر کے وقت سر پر ہو، اب آپ آنکھ کھول کر
سر اٹھا کر سورج کی طرف دیکھے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اس سورج کو جو نور ملا ہے نا، جو نور کی چمک ملی ہے، یہ حضور کے در کی خیرات ہے۔ جس سورج کو ہم 1 منٹ تک آنکھیں کھول کر ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، تو جس سورج نے نبی کے در سے یہ خیرات لی ہے، اس نبی کے چہرے و دعا کو امتی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب فاروق اعظم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العاشقین اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے یمن گئے، تو اویس قرنی نے فاروق اعظم سے مولا علی سے سوال کیا، آپ حضور کے نائب ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا لمحہ لمحہ حضور کی بارگاہ میں اب بھی گزر رہا ہے، اب بتاؤ میرے آقا کے یہ دونوں آبرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ وہ مولا علی جن کا بچپن حضور کی بارگاہ میں گزرا، جن کی جوانی حضور کی بارگاہ میں گزری، وہ فاروق اعظم جنہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ حضور کی غلامی میں گزارا، ان دونوں کے بعد اس کا جواب نہیں تھا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کا کام ہی حضور کے چہرے و دعا کو دیکھنا ہے، آپ کو کیسے نہیں پتا کہ یہ آبرو آپس میں ملی تھی یا جدا جدا تھی؟ کیسے پتا آپ کو؟ کہا نہیں جانتے۔ کہا کیسے نہیں جانتے؟ اور اعظم رضی اللہ فرما اس لیے نہیں جانتے کہ اللہ نے میرے آقا کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ کوئی حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم جب نظر اٹھا کر حضور کو دیکھتے اور حضور جب ہمیں دیکھتے ہم نظریں جھکا لیتے تھے، یہ بھی ادب تھا۔ اگر وہ نہیں جانتے تھے اس میں کوئی بھی ادبی نہیں ہے، بلکہ علماء نے صوفیاء نے لکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دور سے دیکھتا، یہ حضور کا خاصہ ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے آبرو آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور جب کوئی سرکار کو قریب سے جا کے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے آبرو آپس میں جدا جدا ہے۔ یہ سرکار کی خاصیت تھی، دونوں طرح سے محسوس کرتے تھے۔ کام نہیں جان سکتے تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم جواب نہیں دے سکتے، اگر مجھے کہو تو میں جواب دوں، میں بتاؤں کہ سرکار کے آبرو آپس میں ملے تھے یا جدا جدا تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، تم تو آئے ہی نہیں، ایک دفعہ مدینے آئے اور وہاں سے واپس پلٹ آئے، تمہیں کیسے پتا؟ کہا جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے نا، چاہے وہ حضور کے قریب ہو یا حضور کی بارگاہ سے دور ہو، وہ بظاہر دور ہوتا ہے مگر حقیقی معنوں میں وہ جب چاہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار یہیں بیٹھے کر لیتا ہے۔ میں نے جو حضور سے محبت کی، حضور سے پیار کیا، کہا اگرچہ میں حضور کو نہیں دیکھا، ملا نہیں ہوں، مگر خالی آبرو نہیں، میں سر سے پاؤں تک مصطفیٰ جان رحمت کا سارا حلیہ بیان کر سکتا ہوں۔ کیا؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی سے جب میں نے سچی محبت کی ہے تو اللہ نے میرا مقام و مرتبہ اب مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں آنکھیں بند کر کے دل پہ توجہ کرتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار مجھے یہی عطا کیا جاتا ہے۔ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں میرے آقا کو اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا۔ اگرچہ سارے صحابہ نے حضور کو دیکھا، صحابی ہوتا وہ ہے جو ایمان میں حضور کو دیکھے، ایمان پر خاتمہ ہو، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش ہر صحابی نے حضور کو دیکھا، مگر جس مقام سے، جس نظر سے اللہ کریم نے صدیق اکبر کو یہ مقام عطا کیا، یعنی جن نگاہوں سے صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا کسی صحابی نے کو نصیب نہیں ہوا۔ اور اس کی ایک مثال فرمایا غار ثور کی وہ 3 راتیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں تھا، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، صدیق اکبر کا زانو تھا، حضور کا سر مبارک تھا، صدیق اکبر نے 3 راتیں کیا کام کیا؟ ساری رات چہرے و دعا کو دیکھتے رہے۔ یہ مقام کب ملا؟ النظر الی وجہک، پہلی تمنا یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرے و دعا آپ کا، تو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ کتنا دیکھا، اس کی ایک جھلک سنیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے اتنا دیکھا حضور کو، اتنا دیکھا کہ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد جب صدیق اکبر سرکار کو لے کر غار ثور سے باہر آئے اور جب مدینے پہنچے تو مدینے کے صحابہ بھی پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ان میں صدیق اکبر کون ہے اور مصطفیٰ کی ذات کون ہے۔
یعنی اللہ نے حضور کے انوار و تجلیات کی بارشیں صدیق اکبر پہ برسا دی ہے۔ جب صدیق اکبر نے لوگوں کو کشمکش میں دیکھا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے، حالانکہ صدیق اکبر کہاں، امام الانبیاء کہاں، یہاں برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر بات کر رہے ہیں حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھنے کی کہ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ صدیق کی تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میری چہرے والضحیٰ آپ کا ہو۔ اللہ نے آپ کی پہلی خواہش کو پورا کیا، غار ثور میں 3 راتیں ایسے عطا کی، حضور کو اتنا دیکھا کہ صدیق اکبر جب مدینے پہنچے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ جب صدیق اکبر نے محسوس کیا تو فوراً ہاتھ میں کپڑا لیا اور فوراً سرکار پر اس طرح جھولا کرنے لگ گئے، سایہ کرنے لگے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ پہلی تمنا صدیق اکبر کی اس طرح پوری ہوئی ہے۔